زمین زندگی کی واحد امید۔ ہمارے اب تک کے علم کے مطابق پوری کائنات میں زمین ایک واحد جگہ ہے جہاں زندگی ممکن ہے۔ یہ ہوا، یہ فضا، یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، یہ مہکاتی ہوئی فضا، یہ حسین پہاڑ اور درخت، یہ سمندر کی گہرائیاں اور ان گہرائیوں کے اندر کی الگ سی دنیا، یہ سب ایک معجزے سے کم نہیں۔ ہمارے اب تک کے علم کے مطابق ہماری زمین میں کل 87 لاکھ پرجاتیاں ہیں، جس میں سے 65 لاکھ زمینی اور 22 لاکھ سمندری ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید تر دریافت بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وہ کیا چیز ہے جو زمین کو اتنا خاص بناتی ہے اور پوری کائنات میں زندگی کا باعث ہے؟ آئیں اور دریافت کریں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں۔ زمین اور زندگی کے سلسلے کو جاننے کے لیے ہمیں 500 کروڑ سال پیچھے کا سفر کرنا پڑے گا۔ زمین کے سفر کا آغاز تقریباً 500 کروڑ سال پہلے سے ہوتا ہے۔ اس وقت زمین کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ اس وقت صرف ہمارا یہ سورج تھا، ایک پیدائشی گرم ستارہ جو کہ دھول سے پوری طرح سے گھرا ہوا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ہماری زمین وجود میں آ گئی؟ کیا ہمارا سیارہ کسی دوسری جگہ سے آیا تھا؟ یہ وہ پہلے سے ہی ہمارے سولر سسٹم میں موجود تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ کون جانتا تھا جو دھول سورج کے گرد موجود تھی وہ ایک دن زندگی کا باعث بنے گی۔ اسٹرانومرز اور سائنٹسٹ کے مطابق جو دھول سورج کے گرد گھوم رہی تھی، اچانک اس میں کچھ ایسا ہوا کہ گریوٹی آ گئی، اور پھر وہ دھول ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی اور پھر پتھروں میں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ ہمیں حیرت میں ڈالنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہماری زمین پتھروں اور دھول سے وجود میں آئی۔ تقریباً لاکھوں سالوں تک گریوٹی دھول اور پتھروں کو اپنی طرف کھینچتی رہی تاکہ زمین کو وجود میں لا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت سورج کے گرد 100 سیارے چکر لگا رہے تھے؟ تقریباً 450 کروڑ سال پہلے ہماری زمین کسی آگ کے گولے سے کم نہیں تھی۔ اس وقت درجہ حرارت 2000 ڈگری فahrenheit تھا، اور اس وقت ہوا کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، نائٹروجن تھی اور پانی کے بخارات تھے۔ زمین اتنی گرم تھی کہ اگر ہم اس کے قریب جاتے تو ہم سب کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ یہ پیدائشی زمین ابھی تک پتھر کا مایا تھی۔ زمین ایک لاوے کا سمندر تھی، لیکن پھر دور سے ایک سیارہ آتا ہوا نظر آیا۔ وہ سیارہ سیدھا ہماری زمین کی طرف آ رہا تھا۔ اس جوان سیارے کو تھیا کہا جاتا ہے، اور یہ سیارہ کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آ رہا تھا، بلکہ وہ سیدھا ہماری زمین سے آ ٹکرایا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ سیارہ مارس جتنا تھا۔ اس کے ٹکرانے کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ سیارے کے گرد
دھماکے کی لہر دور اٹھی اور دونوں سیارے لیکوڈ میں تبدیل ہو گئے، اور پھر گریوٹی کی وجہ سے ہماری زمین کے گرد دھول کا دائرہ بن گیا۔ ابھی تک ہمارا چاند وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ دھول جو زمین کے گرد گھوم رہی تھی وہ چاند میں تبدیل ہونے والی تھی۔ دھول کے دائرے سے ایک گیند وجود میں آتی ہے جو کہ تقریباً 2000 میل چوڑی تھی، اور یہاں سے ہمارا چاند وجود میں آیا، اور یہ ہمارے چاند کی پیدائش تھی۔ لیکن اس وقت چاند ہماری زمین کے بہت قریب تھا۔ آج کے چاند کی نسبت ہمارے سیارے سے یہ صرف 40,000 میل دور تھا۔ اس ٹھنڈی ہوتی زمین پر پھر سورج نکلتا ہے اور پھر صرف 3 ہی گھنٹوں میں غروب بھی ہو جاتا ہے۔ اس وقت زمین اتنی تیزی سے اپنے محور میں گھوم رہی تھی کہ 6 ہی گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کر لیتی تھی، جس حساب سے اس کا ایک دن صرف 6 گھنٹوں کا تھا۔ دن ضرور تیزی سے گزر رہے تھے، لیکن زمین کے وجود کا سلسلہ نہیں۔ اور اب ہمیں لاکھوں سال مزید آگے جانا پڑے گا تاکہ زمین کے سلسلے کو مزید جانیں۔ زمین کے وجود کا سلسلہ تو اگلے ایپیسوڈ میں چلتا رہے گا، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بات ہمیں یہاں حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گریوٹی آئی کہاں سے اور کیسے دھول جڑنا شروع ہو گئی۔ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ گریوٹی ہے کیا اور گریوٹی کام کیسے کرتی ہے، لیکن جو بات ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ گریوٹی کیوں ہے اور کیسے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ What gravity is. We know its effects, we can measure them, we know how to measure them, we know what that mass is involved, but we don't really know what gravity is. Science can describe how gravity works. In science, if we can describe how something works and predict its future behavior, we claim to understand it and we move on. اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ گریوٹی کی وجہ سے ہماری پوری کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں اور جتنی بھی گلیکسیز ہیں وجود میں آئیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے، اور جو کائنات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سب کی شروعات کہیں نہ کہیں سے ہوئی تھی، اور سائنسدانوں کی بتائی ہوئی جتنی بھی تھیوریز ہیں سب کی سب ایک جگہ پہ آ کے رکتی ہیں، اور اس کی ایک جگہ شروعات ہوتی ہے، اور شروعات یہی بتاتی ہے کہ اس سب کو کوئی بنانے والا تھا، کیونکہ اپنے آپ تو ایک فون بھی نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے، اور ہم اور آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور بے شک اس گریوٹی کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم عنقریب اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ حق واضح ہو جائے گا اور یہ چلا اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے واقف ہے؟ اللہ اکبر۔ It's not the eyes that are blind, but the hearts. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔